OIC اجلاس ختم ہو گیا، بڑا جوش، ولولہ، تقریریں، بہت کچھ ہوا، نتیجہ کیا؟ 0، 0۔ اور یہ والا جو اجلاس تھا یہ تو بغیر دولہا کے بارات تھی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلسلہ کیا ہے۔ دیکھیے 1969 میں یہ تنظیم قائم ہوئی تھی جس کو اسلامی تعاون تنظیم کہا جاتا ہے، OIC۔ وہ بھی ہوا یہ تھا کہ مسجد اقصی میں ایک یہودی نے ممبر کو جلا دیا تھا جو کہ صلاح الدین ایوبی کے دور کا تھا، جس کے ریئیکشن میں یہ تنظیم سامنے آئی۔ اب لگ بھگ 50 سال ہو رہے ہیں۔ ان 50 سالوں کا آپ جائزہ لیں، نتیجہ کیا نکلا ہے OIC نے، یا OIC کتنی رزلٹ اورینٹڈ رہی ہے۔ صرف ایک بات، 1974 جب لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی جس میں شاہ فیصل، قذافی، یاسر عرفات، حافظ الاسد، بھٹو صاحب موجود تھے، جہاں پہ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا پالیسی بنائی گئی تھی، اور جس کے بعد یورپ اور امریکہ لرز گئے تھے، مارکیٹیں ڈمپ ہو گئی تھیں، فیکٹریز بند ہو گئی تھیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ انہوں نے اس کا بدلہ کس طرح لیا، انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی اور مسلم ممالک کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، وہ ایک دوسری کہانی ہے۔ مگر OIC 50 سالوں میں سوائے اس ایک موقع کے کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکی، اور سب سے زیادہ عراق ایران جنگ کے دوران تو OIC کے چتڑے بگڑ گئے، یعنی وہ کوئی رول ہی نہیں ادا کر سکے۔ اب اس وقت دیکھیں صورتحال کیا ہے، یمن، شام، لیبیا، سوڈان، افغانستان، کس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ ایران اور ترکی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سعودی عرب ممالک کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، پراکسی وارز چل رہی ہیں، تو یہ کہیں یکجا ہوتے ہی نہیں۔ ان میں تعاون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اسلامی تعاون تنظیم ایک بے مقصد چیز ہے، ایک فضول کی پریکٹس ہے کہ بیٹھتے ہیں، ہنستے بولتے، کھاتے کھیلتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلامک جو ممالک ہیں وہ خود 2، 3 بلکہ 4 طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ یمن، سعودی عرب ظاہر ہے کہ وہاں جنگ کر رہا ہے، تو سعودی عرب کیا کرے گا؟ افغانستان کی صورتحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان بغیر دولہا کے بارات جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہا، پاکستان نے یہ ساری ایفرٹ ڈالی تھی افغانستان کے لیے تعاون پہ، اس کی مالی امداد پہ، کیونکہ افغانستان میں طالبان نے حکومت تو لے لی لیکن حکومت چلتی ہے پیسوں سے، پیسے ان کے پاس ہے نہیں، تو اب جس دشمن کو نکالا اسی دشمن سے کہہ رہے ہیں یار ہمیں پیسے دے دو، تو وہ تو نہیں دے گا بھائی پیسے۔ باقی اسلامی ممالک کوئی ہلنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے کسی نے، تو پھر تعاون کہاں سے ہوگا؟ اب دیکھیے ہوا کیا کہ یہ ساری ایفرٹ افغانستان کے لیے ہوئی، اور سارے ممالک کے 45 ممالک کے وزرائے خارجہ موجود تھے، 15 مبصرین موجود تھے، چین کے وزیر خارجہ موجود تھے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ اس کانفرنس میں موجود نہیں تھے کیونکہ انہوں نے مصروفیت کے باعث معذرت کر لی۔ تو یہ ایفرٹ پاکستان نے کی کیوں تھی؟ یہ عبداللہ کی شادی میں کیوں بیگانے بنے ہوئے ہیں ہم، کیوں دیوانے بنے ہوئے ہیں ہم؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ افغانستان کی جنگ ہم ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں، نہ افغانستان ہمیں ماننے پہ تیار ہے، نہ دنیا ہمیں ماننے پہ تیار ہے، تو ہم تو خود آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایفرٹ OIC کی جو آپ نے دیکھی یہ ایک فضول واہیات چیز ہے، اس تنظیم کو ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ تنظیم فساد کی جڑ بن کے رہ گئی ہے، ایک بالکل بیکار تنظیم جو کچھ کر نہیں سکتی، جس کی کوئی سے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی تنظیم ایک بار یکجا ہو جائے تو آپ یقین مانیں ایک پوری اکنومی دنیا کی کھڑی کر سکتے ہیں ہم، مگر ایسا ہوگا نہیں کیونکہ مسلم ممالک کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔